رانیہ اور دانیہ جو پور پور سجی ہوئی اپنی بارات کی منتظر تھیں، مگر بارات کی جگہ یوں رسوائی ان کے دروازے پر دستک دے کر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر رانیہ کو تو شدید جھٹکا لگا تھا اور وہ ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح فرش کی طرف گرتی چلے گئے۔ رانیہ، میری بچی! باسل رانا نے تڑپ کر اسے پکارا، پھر وہ جھکے اور جلدی سے اپنی نیم بے ہوش بیٹی کو بازو میں اٹھا کر اندر لاؤنج کی طرف دوڑے۔ رابعہ بیگم روتی پیٹتی ان کے پیچھے بھاگی اور حیات چوہدری اور رافع بھی تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئے، مگر ایک وجود ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ تھی دانیہ، جو ابھی تک ساکت و جامد کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے اس پر کوئی صدمہ گزرا ہی نہ ہو۔ اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، لیکن آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ تک نہیں تھا۔ وہ کچھ منٹ تک اسی طرح کھڑی رہی، پھر اس نے آہستہ سے اپنے سر کو ہلا کر ارد گرد دیکھا۔ لان میں موجود مہمان حیران و پریشان سرگوشیاں کرتے ہوئے جانے کے لیے اٹھ رہے تھے۔ دور کے رشتہ دار ایک دوسرے کو افسوسناک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دانیہ نے اپنے لہنگے کا گھیر سنبھالا اور سست قدموں سے چلتی ہوئی سیدھی لان کے بیچوں بیچ جا کھڑی ہوئی۔ آپ لوگ یہاں سے بغیر کھانا کھائے نہیں جائیں گے؟ اس کی سنجیدہ آواز پورے لان میں گونجی۔ سب لوگ چونک کر اس دلہن کو دیکھنے لگے۔ اور ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نکاح تو ہم بہنوں کا ہو چکا تھا۔ ہم خانزادہ خاندان کی بہوئیں بن چکی تھیں کچھ دن پہلے ہی، بس رخصتی ہی باقی تھی نا، تو آپ لوگ بالکل فکر مت کریں، رخصتی آپ آج اور ابھی دیکھ کر جائیں گے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی اور اس کے الفاظ پر مہمان وہیں کے وہیں تھم گئے۔ ہر ایک اب دلچسپی سے اس منظر کا منتظر تھا جو اب سے کچھ دیر بعد ہونے والا تھا۔ پھر اس نے پاس کھڑی سہمی ہوئی ملازمہ کو حکم دیا، فوزیہ، جاؤ اور اس ایونٹ کے پورے عملے سے کہو کہ سارے مہمانوں کو کھانا سرو کرنا شروع کریں۔ کسی بھی مہمان کی پلیٹ خالی نہیں رہنی چاہیے اور مہمان نوازی اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ رانا ہاؤس کا نام یاد رکھیں۔ جاؤ۔ ملازمہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ دانیہ نے ایک گہرا سانس لیا اور سب کو حیران پریشان چھوڑ کر لاؤنج کی طرف بڑھ گئے۔ جب دانیہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہاں کا ماحول صدمے سے بوجھل تھا۔ رانیہ ہچکیوں کے ساتھ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ رابعہ بیگم کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ انہوں نے رانیہ کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا اور خود تڑپ تڑپ کر رو رہی تھیں۔ ان کا بین پورے کمرے میں اداسی پھیلا رہا تھا۔ باسل صاحب اور حیات چوہدری صوفے پر بیٹھے تھے۔ دونوں کے چہروں کا رنگ بالکل پھیکا تھا۔ انہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اور ایک کونے میں بیٹھا ہوا رافع بالکل گمسم سر جھکائے فرش کو تک رہا تھا۔ دانیہ جیسے ہی اندر آئی، سب کی نظریں یکدم اس کی طرف اٹھیں۔ سب نے سوچا تھا کہ وہ آ کر روئے گی، چیخے گی، لیکن اس کے چہرے پر موجود عجیب اور پرسکون اطمینان نے سب کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا یہ سکون اس وقت سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ کمال ہے، بہت خوب۔ ان خانزادوں سے ہار کر ان کے آگے گھٹنے ٹیک کر آپ سب یہاں بیٹھے ماتم منا رہے ہیں۔ وہ کمینے ہماری زندگیوں کو اجاڑ کر تماشا بنا کر اپنے محل میں جا کر جشن منا رہے ہوں گے، اور آپ لوگ یہاں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ دانیہ نے تنزن تالی بجاتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا کریں دانیہ؟ باسل صاحب نے صدمے سے چور آواز میں کہا، اور پھر اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنے لگے۔ تم فکر مت کرو بیٹا، میں صبح ہوتے ہی جا کر ان کے خلاف FIR درج کرواؤں گا، کورٹ کچہری جاؤں گا اور اس ارباز خان کو سخت سے سخت سزا دلاؤں گا۔ دانیہ نے ایک سرد اور تمسخر آمیز ہنسے ہنسے، اتنی چھوٹی سزا بابا؟ آپ انہیں قانون کی سزا دیں گے؟ وہ اپنے پیسوں کے بلبوتے پر ضمانت کروا کر باہر آ جائیں گے۔ میں انہیں اتنی چھوٹی سزا نہیں دوں گی۔ میں ان کے گھر میں گھس کر ان کی ناک کے نیچے بیٹھ کر ان کے پورے گھر کا چین اور امن خراب کر دوں گی۔ اب ان کو سدھارنے کا وقت آ گیا بابا، اور آپ کو تو پتہ ہے نا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ دانیہ، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کری ہو تم؟ حیات چوہدری نے تڑپ کر پوچھا۔ کوئی بکواس نہیں کر رہی دادو، آپ سب بس ہمیں رخصت کرنے کی تیاری کیجیے۔ وہ بارات لے کر نہیں آئے تو کیا ہوا؟ ہم خود بارات لے کر دلہے کے ہاں جائیں گے۔ رانا ہاؤس کی بیٹیاں کوئی لاوارث نہیں ہیں جو گھر بیٹھی رہیں۔ دیکھنا، یہ شادی بھی انوکھی ہوگی اور اس کے دلہنے بھی۔ رافع،
اٹھو اور ہمارا بیگ، اٹیچی کیس، جو بھی سامان ہے سارا کچھ باہر رکھواؤ۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص کا چہرہ فک ہو گیا۔ سب حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو دلہن کے لباس میں سجی جنگ کا اعلان کر رہی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ تم جانتی ہو سرباز خان کو؟ اس نے نفرت میں تم لوگوں کے ساتھ اپنے خون کے رشتے کا بھی خیال نہیں رکھا۔ وہ ایک خطرناک اور ضدی انسان ہے۔ میں ایسی حالت میں تم دونوں بچیوں کو اس کے گھر ہرگز جانے نہیں دوں گا۔ اس شخص کا کوئی اعتبار نہیں۔ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کتنا خطرناک ہے ارباز خان؟ حیات چودھری نے انتہائی تلخ اور غصیلے لہجے میں سے جھڑکتے ہوئے کہا۔ او میرے پیارے دادو! دانیہ حیات چودھری کے پاس آئی، ان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور ایک چمکتی ہوئی خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ کی یہ پوتی اس ارباز خان سے زیادہ خطرناک ہے۔ جانتے ہیں نا مجھے؟ میں بکرے کے گلے پر چھری پھیرنا بھی جانتی ہوں اور مغروروں کی گردن کاٹنا بھی۔ اب مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ مجھ پر چھوڑ دیجیے سب کچھ۔ اس کے اطمینان پر وہ سب محض اسے دیکھ کر رہ گئے۔ پھر وہ رانیہ کے پاس بیٹھی۔ آپی، میں نے جو جذبات فہد خان کی آنکھوں میں دیکھے ہیں وہ جھوٹے نہیں تھے، مگر ہاں، وہ خاندانی دشمنی کے چلتے اسے جھٹلا کر آپ کا ہاتھ جھٹک چکے ہیں، اور ان کی سزا یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے جائیں اور وہ ایک اندیکھی آگ میں جلیں۔ آپ کے پاس جانے پر وہ نہ آپ کو جھٹلا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ سے نفرت کر سکیں گے، اور جس دن ان کو پیار ہوگا اس دن ہمارا بھی انتقام پورا ہوگا، اور میرا مقصد اپنے نانا جی کے غرور کو توڑنا اور دنیا کو ان کا اصلی رنگ دکھانا ہے۔ وہ رانیہ کا ہاتھ تھامے اسے تسلی دیتے بولتی جا رہی تھی، اور رانیہ نے بھی گہری سوچ میں ڈوبے انداز میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں رانا ہاؤس کا ماحول بدل گیا۔ دانیہ کے جنون نے باسل صاحب اور حیات چودھری کو بھی مجبور کر دیا تھا۔ رانیہ نے بھی اپنے آنسو پونچھے اور اپنی بہن کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں بہنیں اسی طرح بھاری لہنگوں میں پور پور سجی باہر آئیں۔ مہمان جو کھانا کھا رہے تھے وہ حیرت سے منہ کھولے دیکھتے رہ گئے کہ رانا صاحب اپنی پوتیوں کو خود لے کر خانزادہ ہاؤس کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ جب وہ خانزادہ ہاؤس کے عالیشان مین گیٹ کے پاس پہنچے تو وہاں کھڑے گارڈز نے ارباز خان کے حکم کے مطابق گیٹ بند رکھنے کی کوشش کی اور بندوقیں تان لیں۔ پیچھے ہٹو، خان صاحب کا حکم ہے، کوئی اندر نہ آئے، گارڈ نے چلایا۔ ہٹو پیچھے چوہو! رافع اور بازل صاحب نے غصے سے تپ کر گارڈز کو زبردستی پیچھے دھکیلا۔ حیات چودھری نے آگے بڑھ کر گارڈ کے ہاتھ سے بندوق کا رخ نیچے کیا اور رانا خاندان کے مردوں نے گارڈز کو بازو سے جکڑ کر مین گیٹ کا بھاری لوہے کا دروازہ پورا کھول دیا۔ راستہ صاف ہوتے ہی دانیہ رانیہ کا ہاتھ تھامے آگے بڑھے۔ اس کے چہرے پر نفرت کی پرچھائیاں تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر رانا ہاؤس سے ساتھ لائے گئے بڑے ڈھول والے کے گلے سے لکڑی کا بھاری ڈھول اتارا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈھول اپنے گلے میں ڈال لیا، مگر ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے شعلے بھی نکل رہے تھے، اور کچھ دیر پہلے کا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا جب ارباز خان اپنے پوتوں کی بارات لانے کے بجائے گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ لو حیات چودھری، آج تم سے ہم نے بدلہ لے لیا۔ برسوں پہلے تم نے عین شادی کے دن آ کر میری بیٹی کی شادی توڑوائی تھی نا، یہ کہہ کر کہ وہ تمہارے بیٹے کو پسند کرتی ہے اور اس نے بھی تمہارا ساتھ دیا، اور اس وقت ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور میری بیٹی کی بارات واپس گئی، اور پھر مجھے رسوائی کی وجہ سے اپنی بیٹی تم جیسے پنجابیوں کو دینی پڑی، مگر آج میرا بدلہ پورا ہوا۔ مگر میں تمہاری بیٹیوں کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ بہت جلد میرے پوتے انہیں طلاق دے دیں گے، اور میرا یہی پلان تھا کہ تم سے صلح کر کے اپنے پوتوں کے ذریعے تمہاری پوتیوں کی زندگی برباد کرنا۔ ارباز خان نفرت سے بولتے جا رہے تھے۔ دماغ خراب ہو گیا ارباز تیرا؟ نواسیاں ہیں تیرے، یہ میری کچھ نہیں لگتی۔ جس دن میری بیٹی نے اپنی محبت یعنی تیرے بیٹے کو چنا تھا نا، میری عزت کی بجائے، تو اسی دن وہ میرے لیے مر گئی تھی۔ یہ صرف تمہاری پوتیاں ہیں، اور آج میرا بدلہ پورا ہوا، ارباز خان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا، اور پھر حیات چودھری کی ہزار منت سماجت کے بعد کروفر سے وہاں سے چلے گئے تھے، اور اب رانیہ اور دانیہ ان کا غرور توڑنے کے لیے خود ہی وہاں بارات لے کر آ گئی تھی، اور شاید یہ دنیا کی پہلی بارات تھی جہاں دلہنیں اپنی بارات لے کر دلہے کے گھر آئی تھیں۔ دانیہ نے مزید زور سے ڈھول کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ڈھم ڈھم ڈھم، وہ خود ڈھول بجا رہی تھی۔ اس کے سرخ دوپٹے کے پلو ہوا میں اڑ رہے تھے، اور وہ یوں ہی ڈھول بجاتی باہر کے دروازے سے اندر پھیلے ہوئے وسیع و عریض لان کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈھول کی تھاپ اتنی تیز اور جاندار تھی کہ پورا لان اس کی آواز سے گونج رہا تھا، اور اس وقت خانزادہ ہاؤس کے شاندار لاؤنج میں
ارباز خان، ان کا بیٹا اور فہد خان بڑے سکون سے صوفوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے اور اپنی اس کامیاب چال پر ایک دوسرے کو داد دے رہے تھے۔ اچانک باہر لان سے آنے والی شدید ڈھول دھماکے کی آواز سن کر ارباز خان کا چائے کا کپ ہوا میں معلق رہ گیا۔ یہ باہر کیا بےہودگی ہے؟ گارڈز کہاں مر گئے؟ وہ غصے سے تل ملا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تینوں ہڑبڑا کر لاؤنج سے باہر پورچ کی طرف بھاگے۔ ادھر اوپر کے کمرے کی کھڑکی میں جہاں ساتھ کو بند کیا گیا تھا، وہ بھی اس غیر معمولی شور کو سن کر حیرانگی سے نیچے جھانکنے لگا۔ جیسے ہی اس کی نگاہیں نیچے ٹکیں، اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ نیچے لان کے بیچوں بیچ چودھری خاندان کی دونوں بیٹیاں دلہن کے لباس میں پور پور سجی کھڑی تھیں۔ بلڈ ریڈ کلر کے لہنگوں میں بلبوس تھیں، لیکن سب سے بڑھ کر دانیہ کا منظر ساتھ کو پاگل کر رہا تھا۔ اتنے ہیوی ڈریس اور زیورات کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا ڈھول لٹک رہا تھا جسے وہ بڑی مہارت سے بجا رہی تھی۔ ساتھ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ لڑکی واقعی کوئی خلائی مخلوق تھی۔ وہ بڑبڑاتا دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بند کرو یہ سب تماشا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ ارباز خان پورچ سے باہر نکلتے ہی پاگلوں کی طرح چلائے، مگر دانیہ نے اور زور سے ڈھول بجانا شروع کیا۔ تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں اس طرح گھس آنے کی؟ بند کرو یہ بےہودگی، ارباز خان پھر سے چلائے۔ دانیہ نے ڈھول بجانا بند کیا، مگر ڈھول اب بھی اس کے گلے میں لٹک رہا تھا اور وہ ہامتی ہوئی ارباز خان کو گھور رہی تھی۔ کیوں ارباز خان، کیا ہوا؟ جھٹکا لگا حیرت کا۔ مگر کیا کریں، ہم پنجابیوں کی شادیاں بنا ڈرامے کے ہوں کیسے ممکن ہے؟ ہم یہاں تمہاری امانتیں تمہیں لوٹانے آئے ہیں خان۔ ہریانہ ہاؤس کی بیٹیاں کوئی لاوارث نہیں ہیں جو بارات نہ آنے پہ گھر بیٹھی روتی رہیں، بلکہ بارات ہم لڑکی والے بھی لا سکتے ہیں۔ اب تم جانو اور تمہاری امانتیں۔ حیات چودھری نے ارباز خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ کون سی امانتیں؟ ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بہت جلد طلاق کے پیپرز مل جائیں گے تم لوگوں کو۔ ان کے بیٹے نے غصے سے انگلی اٹھا کر دھمکایا۔ او ہو بڑے میاں، طلاق کے پیپرز کو چھوڑیے، آپ کے پوتوں کی بیویاں آئی ہیں تو کچھ کرنا ہوتا ہے۔ لفظ ذہن میں نہیں آ رہا۔ وہ میرا موسٹ فیوریٹ سلمان خان کا ایک ڈائلاگ بولتے ہیں، ہاں یاد آیا، سواگت نہیں کریں گے ہمارا؟ دانیہ نے بیچ میں آ کر اپنے تیکھے اور چھپتے ہوئے لہجے میں زبردست طنز کیا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ اوپر کھڑکی میں کھڑے ساتھ کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ لوگوں کو خوشی نہیں ہوئی؟ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے نا کہ آپ کی نواسیاں آپ کے پوتوں کی بارات لے کر خود ان کے لان میں آ کھڑی ہوئی ہیں۔ نکاح تو ہو چکا تھا، آپ نے رخصتی کے ٹائم بارات لے کر آنے سے انکار کر دیا، تو پھر رخصتی کے لیے ہم کیوں کسی کا انتظار کرتی؟ ہم خود ہی رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئے ہیں۔ اب سسرال والے ہمارے شایان شان ہمارے استقبال کریں، ورنہ کل صبح پورے سوشل میڈیا پہ آپ کی عزت کا جنازہ نکالے گی یہ رانا صاحب کی پوتی۔ ارباز خان غصے سے تل ملا کر رہ گئے، جبکہ اوپر کھڑکی سے دیکھتا ہوا سعد دانیہ کے اس غضبناک اور دلیرانہ روپ پر ایک بار پھر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب اس گھر کا سکون ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکا ہے۔ پھر وہ حیات چودھری اور باسل صاحب سے ملنے کے بعد دانیہ کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں داخل ہو کر وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گئی تھی۔ ارے آپی، آپ کیوں کھڑی ہیں؟ آپ کا بھی گھر ہے یہ، بیٹھ جائیے نا۔ ان کا تو باپ بھی یہاں سے نہیں نکال سکتا، اگر قبر سے نکل کر آ جائے تو۔ وہ ارباز خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، زبان کو لگام دو اپنی، تم دادا جی سے اس طرح بات نہیں کر سکتی لڑکی۔ فہد نے اپنے اکھڑے انداز میں آگے بڑھ کر دانیہ کو ٹوکنا چاہا۔ اور ریئلی، آپ کچھ بھی کریں مسٹر فہد، اور ہم لوگ آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ بہت درد دیا ہے آپ نے ہمیں، اور اس درد کا حساب ابھی باقی ہے۔ دانیہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی رانیہ نے شیرنی کی طرح تڑپ کر فہد کو آڑے ہاتھوں لیا۔ رانیہ، فہد اس کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شرم نہیں ہے آپ کو یہ سب کھیل کھیلتے ہوئے؟ محبت کے جھوٹے جال میں پھنسانے کے لیے آپ ایک عام ٹیچر بن کر میری یونیورسٹی میں آئے۔ آپ نے استاد اور شاگرد جیسے اتنے معتبر رشتے کو اپنے گھٹیا بدلے کے لیے بدنام کیا۔ چھ، یہ تو ہمارے خاندان کی تربیت ہے کہ ہم اس وقت بھی آپ سے اتنی تمیز سے بات کر رہے ہیں، ورنہ جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے۔ یاد رکھیے مسٹر فہد، آپ تمیز سے رہیں گے تو ہم بھی تمیز سے رہیں گے، لیکن اگر اب ہمیں ستایا گیا تو ہم بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی آپ کو برباد کرنے میں۔ رانیہ نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، اس کی آنکھوں سے نفرت کے شعلے نکل رہے تھے۔ فہد رانیہ کے اس انداز پر بالکل شاکڈ رہ گیا۔
وہ معصوم سیدھی سادی سی لڑکی جو ہمیشہ نظریں جھکائے رکھتی تھی، آج وہ ایک دہکتا ہوا جوالا مکھی بنی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے شعلے خانزادوں کے غرور کو جلا دینے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ فہد لب بھینچ کر بے بسی اور صدمے سے کچھ پل اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک تیز جھٹکے سے مڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اوکے اپیا، کمروں کا تو ہمیں پتہ ہی ہے۔ آپ بھی اپنے شوہر کے کمرے میں جائیے اور میں بھی جاتی ہوں۔ آپ نے تو اپنے شوہر کو سنا دی، میری ابھی باقی ہے۔ رانیہ بالکل اطمینان سے بولتی ہوئی اوپر جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ تبھی سیڑھیاں اترتا ہوا سعد نیچے آتا دکھائی دیا۔ جیسے ہی رانیہ کی نظر سعد پر پڑی، وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور سیدھی اس کے سامنے جا کر دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا مسٹر کھوتے خان؟ شاکڈ رہ گئے؟ دانیہ نے تیکھی نظروں سے اسے اوپر سے نیچے آتے دیکھا۔ کتنے چیپ انسان ہو تم بھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تمہارے دل میں جو ہوتا ہے وہی تمہارے منہ سے نکلتا ہے، مگر تم بھی ویسے ہی نکلے، اپنے دادا اور بھائی کے جیسے منافق۔ کل تک مجھے لگا تھا کہ تم شاید میری محبت کے قابل ہو، مگر تم تو اب میری نفرت کے بھی قابل نہیں ہو۔ اب تمہاری بینڈ ایسی بجاؤں گی نا کہ پرنانی یاد آ جائیں گی تمہیں۔ وہ سعد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تڑح کر بول رہی تھی اور سعد بالکل چپ چاپ بے بس سا کھڑا بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سرخ رنگ کے لپسٹک سے مزین اس کے نازک ہونٹ، گوری دمکتی رنگت اور ریڈ بلڈ کلر کے بھاری لہنگے میں وہ چاندی سا نازک بدن اس وقت غصے میں لال ہو رہا تھا، مگر اس کا حوصلہ اور اعصاب قابل دید تھے۔ حیات چودھری کے پوتیوں کے اعصاب واقعی لوہے کے بنے تھے، جو اپنے ہی دشمنوں کے قلعے میں گھس کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر رہی تھیں۔ سعد نے کچھ کہے بغیر خاموشی سے اپنی نگاہیں چرائیں اور دانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر سیڑھیوں سے اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ دانیہ غصے سے تلملاتی خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی اس کے ساتھ کھنچی چلی جا رہی تھی۔ جیسے ہی دونوں کمرے کے اندر داخل ہوئے اور سعد نے دروازہ بند کیا، دانیہ نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اگلے ہی سیکنڈ ایک کڑک دار زوردار تھپڑ سعد کے منہ پر دے مارا۔ چٹاخ! تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ دانیہ اس بار بولی نہیں تھی بلکہ شیرنی کی طرح دھاڑی تھی۔ سعد نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس کے چہرے پر درد اور غصے کی لہر دوڑی۔ اس نے اپنے دانت پیستے ہوئے آگے بڑھ کر دانیہ کو دونوں کندھوں سے بری طرح جکڑا اور اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ میں جیسا ہوں ویسا ہی ہوں، سمجھی تم؟ مجھے ان میں سے کسی کی بھی پلان کا نہیں پتا تھا۔ میں نے تو صرف تمہیں ایک سبق سکھانے کے لیے شادی کرنا چاہی تھی، کیونکہ تم ہر روز مجھے یونیورسٹی میں انسلٹ کرتی تھی۔ میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ میں تمہیں شادی کے بعد تنگ کروں گا، ستاؤں گا، مگر مجھے یہ بالکل نہیں پتا تھا کہ ہمارے گھر کی طرف سے بارات ہی نہیں جائے گی اور تم لوگوں کو رسوا کرنے کا پلان تھا۔ آئی سویر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بھائی بھی اس سازش میں شامل ہیں، اور جب میں نے اس سب پر احتجاج کیا تو جانتی ہو کیا ہوا؟ مجھے میرے ہی کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں تم سے چڑھتا تھا، مگر میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم لوگوں کو یوں رسوا کرنا ہے۔ یہ سب پلان دادو، بابا اور بھیا کا تھا۔ میں نے کبھی تم سے شادی کا نہیں سوچا تھا۔ سعد نے کر بھرے انداز میں کہا۔ اچھا، اگر ایسی بات تھی تو فون کر کے بتا دیتے یا پھر چلا کر وہاں پوری کالونی کو بتاتے، مگر نہیں، تم نے اپنے دادوں کا ساتھ دیا، اس انسان کا جو اتنے غلط ہے، جن کی غلطیوں کا کوئی شمار نہیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے دھکا دیتے غصے سے چلائے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے دادو غلط ہیں، مگر میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے میری ماں نے اپنے آنسوؤں اور ممتا کی قسم دے دی تھی کہ میں کوئی ہنگامہ نہ کروں، کچھ بھی نہ کروں، اور اسی لیے میں چپ چاپ کمرے میں رہا۔ میں کیا کرتا؟ اپنی فیملی کے خلاف کیسے جاتا؟ اسی لیے میں نے کچھ نہیں کیا۔ پلیز دانیہ، تم بھی کچھ مت کرنا۔ تم نہیں جانتی جو انسان اتنی بڑی سازش کر سکتا ہے وہ تمہیں برباد کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اب ہمارا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ سعد پھر سے اس کے کندھوں کو جکڑے ایک ہی سانس میں اپنی صفائی پیش کرتا جا رہا تھا، لیکن دانیہ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوایا اور پھر تالی بجا کر ہنستے ہوئی بیڈ پر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ اس کے کہکوں میں زبردست طنز تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے سعد، تمہاری اس نئی سازش کو میں سمجھ نہیں رہی؟ وہ ہنستے ہنستے یکدم سنجیدہ ہوئی اور بیڈ سے اٹھی۔ تم جان بوجھ کر یہ مظلوم بننے کا ڈرامہ کر رہے ہو نا؟ اب تمہاری فیملی کی کوئی نئی سازش ہے یہ، اور وہ سازش یہ ہے کہ تم معصوم بن کر ہمیں ڈسو اور ہمیں چپ کروانے کی کوشش کرو کہ ہم کسی قسم کا احتجاج نہ کر سکیں۔ اور تمہیں کیا لگتا میں تمہاری ان جھوٹی باتوں پر یقین کروں گی مسٹر کھوتے خان؟ کبھی بھی نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ تم اپنی فیملی کے لیے چپ رہے، تو اب میں بھی اپنی فیملی کے لیے کھڑی ہوں۔
اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ بولتے بولتے تھمی اور اس کے قریب آ کر کچھ دیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی۔ اب تم دیکھو گے کہ انتقام ہوتا کیا ہے۔ تم اور تمہارا پورا خاندان اب پناہ مانگے گا اس چیز سے کہ آخر تم لوگوں نے دانیہ رانا سے پنگا کیوں لیا۔ تم نے میری معصوم بہن کے ساتھ یہ سب کیا ہوتا تو وہ اکیلی تو شاید تمہارے لیے تھوڑی ہلکی پڑ جاتی، مگر میں تم لوگوں پر بہت بھاری پڑنے والی ہوں۔ تمہارے دادوں سے یہی تو غلطی ہو گئی کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایک بڑا داؤ کھیلنا چاہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کس طرح کی ہوں۔ پھر بھی انہوں نے یہ کیا، اور شاید ان کی عقل ختم ہو گئی تھی، اور شاید اس لیے یہ اللہ کی طرف سے ہوا، کیونکہ میری بہن کی زندگی کو مجھے سنوارنا تھا، اسی لیے مجھے تمہاری فیملی کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب میں اپنی بہن کو وہ کھرا سونا بناؤں گی کہ تمہارے بھائی تڑپے گا اس کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم سب کی بربادی کی تیاریاں میں کروں گی۔ سو اپنی اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لو مسٹر سعد، کیونکہ تم لوگوں کا یہ خان ہاؤس اب بہت جلد کریش ہونے والا ہے، اور سب سے پہلے تو میں تمہیں کریش کروں گی نا، سازشی انسان۔ وہ آخر میں پھر سے اس پر چڑھ دوڑی۔ پلیز یقین کرو میرا، میں اس سازش میں شامل نہیں تھا یار۔ سعد نے بے بسی سے اپنا سر جھکایا۔ اچھا، تو پھر تمہارے دادا نے جو زبردستی یہ رشتہ طے کیا وہ بھی تم نہیں جانتے ہوگے؟ دانیہ نے ابروچ کھا کر پوچھا۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ سعد یکدم تپ کر بولا۔ تمہارے دادوں نے یہ زبردستی کا رشتہ ہم پر تھوپا تھا۔ انہوں نے دبے دبے انداز میں دھمکی دیتے ہوئے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اپنی بڑی پوتی کو اکیلے رخصت نہیں کریں گے۔ دانیہ نے کہا۔ او ہیلو، اپنی یہ جھوٹی کہانیاں بند کرو۔ ایسی کوئی شرط میرے دادا جی نے نہیں رکھی۔ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی پوتی انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ اپنے فیصلے خود لے سکتی ہے۔ میں نے دیکھا تھا اس رات وہ کتنے پریشان تھے۔ انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی، بلکہ آپ کے مکار دادوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ دوسری پوتی بھی میرے دوسرے پوتے کو دوں، اور انہوں نے دبے دبے انداز میں میرے بابا کو دھمکی بھی دی تھی کہ اگر دوسری بیٹی نہ دی تو پہلی کی بارات بھی نہیں لے کر جائیں گے۔ میں نے تو صرف اپنی معصوم بہن کی خوشیوں کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھرا تھا کہ تم جیسے بدتمیز آدمی سے نکاح کروں۔ چھے، تمہاری شکل دیکھنے کو بھی میرا دل نہیں کرتا۔ دانیہ نے شدید حقارت سے منہ پھیر لیا۔ سعد نے جب سچائی کا یہ دوسرا رخ سنا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ صدمے سے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامتا ہوا بے بس ہو کر دانیہ کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا، اور کمرے میں ایک گہری طوفانی خاموشی چھا گئی۔ پلیز یقین کرو میرا، مجھے یہی بتایا ہے بھیا نے کہ تم لوگوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ دوسری بیٹی بھی لو، ورنہ پہلی بھی نہیں دیں گے، اور میں جانتا ہی نہیں تھا یہ سب کچھ بھی۔ پلیز بلیو می۔ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بولا۔ خبردار، ایک لفظ مت بولنا، میں تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں، تم تو میرے سب سے بڑے دشمن ہو۔ تم ہمارے خاندان سے دشمنی نکالنے کا موقع کیوں ہاتھ سے جانے دو گے؟ تمہارا یہ پلان ہوگا نا، تم سب لوگوں نے مل کر جو ہمارے ساتھ کیا ہے نا، اب اس کی سزا بھگتنے کا ٹائم ہے۔ تم لوگوں کا جینا دشوار کر دوں گی۔ سب سے پہلے تو ابتدا تمہارے دادوں سے کروں گی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی، اور ساتھ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود کو بے گناہ کیسے ثابت کرے۔ اسے تو آج صبح تک کچھ بھی معلوم نہیں تھا، بلکہ دوپہر کے وقت جب اس نے پوچھا کہ بارات کی تیاری نہیں کرنی، تب اسے پتہ چلا، اور جب اس نے احتجاج کیا اور جا کر سامنے حیات چودھری کو بتانے کی دھمکی دی تو شہباز خان اور فہد نے اسے زبردستی کمرے میں بند کر دیا تھا، اور جب سارا تماشا وہاں لگا کر واپس آئے تب آ کر اسے کھولا تھا۔ وہ ان سے کتنا لڑا تھا، مگر پھر اپنی ماں کی قسم دینے پہ چپ ہو گیا، مگر یہ دشمن جاں اس کی بات کا یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ پھر وہ چپ چاپ اٹھا اور فریش ہونے کے ارادے سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ اٹھی اور اپنا اٹیچی کیس اٹھا کر وارڈروب کے پاس لے کر گئی۔ دانیہ نے غصے سے تل ملاتے ہوئے ساتھ کے کمرے میں بڑی سی وارڈروب کھولی۔ جیسی الماری کے شیشے کے دروازے سے رکھے اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ الماری برانڈڈ سوٹس، 2 پیس، 3 پیس اور مہنگے ترین کپڑوں سے کچھ اس طرح اٹا اٹ بھری تھی کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ الماری کے ایک حصے میں لائن سے مختلف رنگوں کے باتھ روب ٹنگے ہوئے تھے۔ دانیہ کا پارا یہ فضول خرچی دیکھ کر 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر ایک ایک کر کے 7 کے برانڈڈ سوٹ ہینگر سمیت اٹھا کر باہر فرش پر پھینکنا شروع کر دیے۔ بالکل اسی لمحے سعد خان واش روم سے تولیے سے بال سکھاتا ہوا باہر نکلا، اور کمرے کا یہ حشر دیکھ کر اس کے ہاتھ وہیں رکے۔ "What the hell are you doing, پاگل پنجابن!" سعد غصے سے زور سے چلایا۔
اس کے چلانے پر وہ غصے سے اس کی طرف پلٹی اور دوبارہ سے اس کے کپڑے نکال نکال کر باہر پھینکنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ یہ کیا گند مچایا ہوا تم نے میرے کمرے میں؟ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ مجھے بے ترتیبی اور گند سے کتنا غصہ آتا ہے۔ وہ انتہائی چھڑ کر بولا، مگر دانیہ نے ایک اور مہنگا سوٹ زمین پر پٹخا اور دانت پیس کر مڑے بغیر جواب دیا، تمہیں صرف گند سے گھن آتی ہے نوزاد خان، مجھے تم سے گھن آتی ہے، تمہاری اس جھوٹی شان و شوکت سے گھن آتی ہے، تمہاری اس شو بازی سے گھن آتی ہے، اور تمہاری ان برانڈڈ چیزوں سے، اور تمہارے اس پورے وجود سے مجھے گھن آتی ہے۔ وہ تڑخ کر بولی، اگر اتنی ہی گھن آتی تھی تو یہاں رہنے کیوں آئی ہو؟ وہ دان پیس کر بولا، مگر مجبور ہونا رہنا پڑ رہا ہے یہاں اس جہنم میں تمہارے ساتھ۔ تو اب اگر میں یہاں ایڈجسٹ کر رہی ہوں تو تم بھی ایڈجسٹ کرنا سیکھو، اور یہ جتنے بھی زائد کپڑے ہیں نا تمہارے، ان کی گٹھڑی بناؤ اور باہر کسی غریب کو دے دو، کیونکہ تم جیسے مغرور لوگ بس اپنی ذات کا سوچنا جانتے ہیں، اور کسی غریب کو دیتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ حرام کا پیسہ حرام نہیں جاتا ہے۔ میں کیوں دوں اپنے کپڑے کسی غریب کو؟ میرا پیسہ ہے، میرا شوق ہے، تمہیں کیا پرابلم ہے میری الماری سے؟ تم ہوتی کون ہو میرے کمرے میں آ کر یہ قانون چلانے والی؟ اپنی حد میں رہو تم، اور ہاں، خبردار ہمارے پیسے کے بارے میں تم نے دوبارہ سے یہ بات کی، جلد ککڑی کہیں کی۔ سعد غصے سے تب کر بولا، ہاں بھائی، پیسے کی بات ہے نا، اللہ نے اندھا پیسہ دیا ہے تو غریبوں پر تو خرچ کر نہیں سکتے، سارا پیسہ خود پر فضول خرچی میں اڑائیں گے۔ حد ہے ویسے، 24 باتھ روم رکھے ہیں، اور وہ بھی الگ الگ رنگوں کے۔ دن میں کتنی بار نہاتے ہو مسٹر سعد خان؟ 24 بار نہاتے ہو کیا؟ ہر 1 گھنٹے بعد باتھ روم بدلتے ہو؟ شرم کرو، تم ڈونکی خان، عقل نام کی چیز سے تمہیں چھو کر بھی نہیں گزرے۔ دانیہ نے منہ بنا کر طنزیہ انداز میں کہا اور دوبارہ الماری کی طرف مڑی، اور ساتھ کے ایک جیسے نظر آنے والے زائد کپڑوں کو بے دردی سے کھینچ کر ان کی گٹھڑی بنا کر نیچے کیبن میں ٹھونسنے لگے۔ ساتھ کا اپنی قیمتی چیزوں کا یہ حشر دیکھ کر دماغ گھوم گیا۔ وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح آگے بڑھا اور دانیہ کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے زور سے پیچھے دھکیلا، یہاں تک کہ دانیہ کی پیٹھ وارڈروب سے جا لگے۔ بس کر دو، بس کر دو تم پاگل پنجابن، سعد نے دانت پیس کر اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر کہا، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، تم جانتی بھی ہو یہ کتنے مہنگے برانڈڈ کپڑے ہیں، اگر ایک کپڑے کو بھی نقصان پہنچا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ دانیہ اس کے سخت گرفت میں ہونے کے باوجود خوفزدہ نہیں ہوئی، بلکہ اس نے سعد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اس کی آواز میں غصے کے ساتھ ایک گہرا درد ابھرا۔ صحیح بات ہے سعد خان، تمہیں ان بے جان کپڑوں کی، ان برانڈز کی کتنی قدر ہے نا، کیونکہ ان پر تمہارا پیسہ خرچ ہوا ہے، مگر انسانوں کے جذبات، ان کی تمہیں کوئی قدر نہیں ہے، وہ تو تمہارے لیے مٹی کے برابر ہے۔ وہ تڑخ کر بولی۔ سعد اس کے لہجے کی اچانک تبدیلی اور آنکھوں کی سرخی دیکھ کر اندر سے چونک گیا، اور اس کے ہاتھ کی گریز ڈھیمی پڑ گئی، مگر دانیہ رکی نہیں۔ اس کے دل کا غبار پھر سے باہر آنے لگا۔ میں تو چلو تمہاری دشمن اول تھی، میری تو خیر ہے، میرے جذبات تو تمہارے لیے کبھی تھے ہی نہیں، میں تو بچپن سے تم سے صرف اور صرف نفرت ہی کرتی آئی ہوں۔ لیکن میری معصوم بہن، اس کا کیا قصور تھا؟ تمہارے اس مکار بھائی فہد نے میری بہن کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا اور عین وقت پر اس سے تڑپایا ہوا چھوڑ دیا۔ بدلہ ہی لینا تھا نا ہم سے، تو میری بہن کو بھگا کر لے جاتا تمہارا بھائی، مگر نہیں، اس نے تو چہرے پر شرافت کا ماسک سجا کر میری بہن کو لوٹنا اور اسے دھوکہ دینا لازمی سمجھا۔ وہ جان بوجھ کر ہماری عزت مٹی میں ملا گیا۔ اس کے لہجے میں اس وقت کرب کے ساتھ ساتھ نمی بھی تھی۔ سعد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ دانیہ کی آنکھوں میں اب آنسو تیرنے لگے تھے، مگر وہ اپنی انا کی خاطر انہیں گرنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے 2-3 گہرے گہرے سانس بھر کر اپنے لرزتے لہجے کو قابو کیا۔ شاید وہ اپنی کمزوری اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اور دوبارہ سے بولی، جانتے ہو وہ اس وقت کتنی تکلیف میں ہے، کتنے کرب سے گزر رہی ہے وہ، میں نے کس طرح اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے کتنی مشکل سے قائل کیا، اور وہ تم لوگوں سے لڑنے کے لیے بڑی مشکل سے آمادہ ہوئی۔ اس نے فاحد خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اندر سے کتنا ٹوٹ چکی تھی کہ جس انسان سے محبت کرتی تھی اس سے نفرت کا اظہار کر رہی ہے۔ اب ہم بتائیں گے تمہاری پوری فیملی کو کہ ہمارے جذبات کی کیا قیمت ہے۔ دوسروں کے جذبات تمہارے لیے بے مول اور سستے ہو سکتے ہیں سعد خان، مگر ہمارے لیے ہمارے جذبات انمول ہیں۔ ہم کسی کے دل سے نہیں کھیلتے، اور نہ ہی پیٹھ پیچھے چھرا گھومتے ہیں جیسا تمہارے خاندان نے کیا ہے۔ وہ بولتی چلی گئی۔ سعد نے گہرا سانس لیا۔ اس کا غصہ اب ایک عجیب سی بے بسی میں بدل چکا تھا۔ دانیہ، تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں میں،
لیکن یہ سب جو کیا گیا ہے وہ صرف اس لیے کہ برسوں پہلے جو کچھ تمہاری فیملی نے کیا تھا یہ اس کا ریئیکشن ہے، ویسے ہی ریئیکشن جیسے تم اب ریئیکشن دے رہی ہو اپنا۔ وہ دبی دبی آواز میں بولا مگر اس کا لہجہ بہت کھوکھلا تھا۔ برسوں پہلے کا تانا مت دو۔ ماضی میں میری مما نے جو کچھ بھی کیا تھا اپنی پوری رضامندی سے کیا تھا، اس میں کوئی دھوکہ نہیں تھا۔ جب ان کو ان کی پسند سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ملی تو انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی اور میرے دادا جی نے ان کا ساتھ دیا۔ طریقہ غلط ہو سکتا ہے ان کا، میں مانتی ہوں، مگر غلط تو تمہارے ارباز خان بھی تھے نا۔ اگر انہوں نے تھوڑا سا کمپرومائز کیا ہوتا، اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا ہوتا تو بات اس حد تک پہنچتی ہی نا۔ لیکن پھر بھی میرے دادوں نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، مگر تم لوگوں نے اس دوستی کی آڑ میں صرف اور صرف دشمنی نبھائی ہے اور ہم سے ہماری خوشیاں چھینی ہیں۔ میں تم سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی اور تم سے میں نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، سمجھے تم؟ میں تمہیں کبھی پسند نہیں کر سکتی۔ دانیہ مسلسل سعد کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہی تھی۔ سعد پہلی بار دانیہ کی آنکھوں میں غصے کے پیچھے جھلکتی ہوئی اس نمی اور سچے درد کو دیکھ کر اندر سے بری طرح بے چین ہو گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر دانیہ کی باتیں اس کے دل میں تیر کی طرح چبھ رہی تھیں، خاص طور پر اس کا یہ کہنا کہ وہ اس سے صرف نفرت کرتی ہے اور اسے کبھی پسند نہیں کر سکتی۔ سعد کا غصہ اب ایک عجیب سے دکھ میں بدل گیا۔ اس نے آہستہ سے دانیہ کے کندھوں سے اپنی گریز پوری طرح ہٹائی اور چند سیکنڈ اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ تم بالکل بھی پاگل ہو چکی ہے دانیہ رانا، تمہارا دماغ اب نفرت میں اندھا ہو چکا ہے۔ اسی طرح تم بھی وہی کچھ کر رہی ہو جو ہم نے کیا اور ہم ایک دوسرے کے انتقام میں یہی سب کچھ کرتے رہیں گے۔ کب تک؟ وہ غصے اور بے بسی سے سر جھٹک کر بولا۔ تب تک جب تک تم لوگوں کا فریب دنیا کے سامنے نہیں آ جاتا۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی اس دشمنی کو مٹانے کی، مگر تم لوگ اس قابل نہیں ہو، اسی لیے اب اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا۔ تیار ہو تو؟ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ سعد کی ہمت جواب دے رہی تھی، اسی لیے وہ مڑا اور تیز قدموں سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بڑھ گیا، جیسے وہ دانیہ کے ان کڑے سوالوں اور اپنے ہی اندر اٹھنے والے طوفان سے بھاگ رہا ہو۔ سعد کے جاتے ہی کمرے میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ دانیہ جو اب تک اپنے ہمت برقرار رکھے ہوئے تھی یکدم اندر سے ٹوٹ گئی۔ اس کے گھٹنے جواب دے گئے اور وہ وارڈروب سے ٹیک لگائے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے سسکنے کی آواز پورے خاموش کمرے میں گونجنے لگی۔ فہد نے پوری رات عجیب کشمکش میں گزاری تھی۔ رانیہ بیڈ کے بیچ و بیچ بڑے آرام سے سو رہی تھی اور وہ پوری رات ٹیرس پر سگریٹ پیتا رہا اور اندر ہی اندر سلگتا رہا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ جا کر اسے جگائے اور خوب سنائے، مگر جب تک وہ غصے میں بھرا ہوا کمرے میں آیا وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ وہ اپنا غصہ صبح کے لیے چھوڑتا ہوا واپس ٹیرس پر چلا گیا اور خود کے دل کو سگریٹ کے دھوئیں سے جلاتا رہا۔ پھر رات کو کافی لیٹ وہ کمرے میں آیا اور بیڈ پر بچی ہوئی تھوڑی سی جگہ پر لیٹ گیا، مگر نہ جانے کیوں اس کومل سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرنے کو اس کا جی بار بار چاہ رہا تھا۔ وہ اپنی اس نئی تڑپ پر خود سے ہی الجھتا رہا۔ اگلی صبح جب فہد کی آنکھ کھلی تو رانیہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ بھی یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھا، فریش ہوا اور جیسے ہی نیچے آیا تو دیکھا کہ وہ دونوں بہنیں دانیہ اور رانیہ ڈائننگ ہال میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھیں۔ ان کے گھر کا یہ اصول تھا کہ اتنی جلدی کوئی بھی ناشتہ نہیں کرتا تھا، سب 11-12 بجے سے پہلے اٹھتے ہی نہیں تھے۔ جب حیات چودھری اور ارباز خان کے بیٹے اٹھتے تھے تبھی گھر میں باقاعدہ ناشتہ بنتا تھا، ورنہ اس سے پہلے جس نے جو بھی کھانا ہوتا وہ فریج میں سے کوئی فروٹ نکالتا یا جوس پی کر چلا جاتا تھا۔ فہد بھی فریج میں سے جوس کا ڈبہ نکال کر گھونٹ گھونٹ بھرتا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہی اس نے پہلی بار رانیہ کو غور سے دیکھا۔ وہ لائٹ سے میک اپ میں تھی اور بالوں کو کیچا لگا کر باقی بال کندھوں پر کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ فہد نے بیزاری سے اپنا سر جھٹکا اور زبردستی کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے باہر کی جانب بڑھا تو وہ دونوں بہنیں بھی اس کے پیچھے چلی آئیں۔ مائی ڈیئر جیجو، آپ بھی تو یونیورسٹی جا رہے ہیں نا، تو ہمیں بھی وہاں ڈراپ کر دیجیے گا، دانیہ نے گاڑی کے پاس آ کر چبا چبا کر کہا۔ فہد ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ رانیہ نے ترش لہجے میں بات کاٹ دی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے دانیہ، تم جاؤ اور اپنی اسکوٹی لے کر آؤ، ہم اسی پہ جائیں گے۔ دانیہ نے منہ بنایا اور اسکوٹی لینے کے لیے سامنے کی جانب بڑھ گئی۔ فہد نے رانیہ کی سوگوار مگر بدلے ہوئے حسن سے نگاہیں چراتے ہوئے گلا کھنکارا اور پھر دھیمی آواز میں کہا، دیکھو رانیہ،
یونیورسٹی میں جا کر کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا رشتہ کیا ہے، اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں کسی کے سامنے آپ کا تعارف کرواؤں گی؟ کیا آپ کا تعارف میرے لیے قابل فخر ہے؟ کیا کہوں گی میں سب سے؟ یہی نہ کہ یہ میرے وہ شوہر ہیں جو میری بارات لے کر نہیں آئے تھے اور میں خود ہی رخصت ہو کر ان کے گھر پہنچ گئی۔ فکر مت کریں پروفیسر صاحب، مجھے بھی آپ کو اپنا شوہر متعارف کروانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولی تو فہد کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ تمہاری زبان پہلے تو اتنی نہیں چلتی تھی، یہ ایک دم سے اتنی زبان چلانا کہاں سے سیکھ لیا تم نے؟ یا پھر اب تک میرے سامنے معصوم بننے کا ڈرامہ کرتی تھی تم؟ وہ دانت پیس کر پوچھنے لگا۔ شرافت کا ڈھونگ تو آپ نے بھی رچایا تھا فہد صاحب۔ اگر میں معصوم بننے کا ناٹک کرتی بھی تھی تو اس سے کسی کا کیا جاتا تھا؟ میں جیسی تھی سب کے سامنے ویسی ہی تھی۔ اب میں ویسی بنوں گی جسے بننا مجھے خود پسند نہیں تھا، مگر دنیا والوں کو دیکھنا پسند ہے۔ آپ کی پسند تو میں بن نہیں سکی، تو اب میں ویسی پسند بنوں گی جیسے پورے جگ کو پسند آؤں گی۔ لوگ جب دیکھیں گے نا تو نگاہیں پلٹنا بھول جائیں گے۔ لگ رہی ہوں نا آج ایسی ہی؟ رانیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے طنزی انداز میں اپنے حلیے اور کھلے بالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آخری تیر چلایا تو فہد غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں دانیہ اپنی اسکوٹی لے کر آ گئے۔ رانیہ بغیر فہد کی طرف دیکھے اسکوٹی پر بیٹھی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ فہد پیچھے ویسے کا ویسا ہی کھڑا رہ گیا۔ اس کے اندر غصے کا ایک لاوا ابل رہا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ یونیورسٹی میں اسٹارٹ کے 2-3 پیریڈز تو ٹھیک رہے، مگر فہد نے نوٹ کیا کہ اس کی کلاس کے ہر ایک لڑکے کا دھیان صرف اور صرف رانیہ کی طرف تھا۔ وہ شانوں پر دوپٹہ لیے کھلے بالوں میں غضب ڈھا رہی تھی۔ فہد نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پا کر کلاس لی تھی، ورنہ اندر سے وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ نیکسٹ کلاس لینے کے بعد وہ جیسے ہی باہر نکلا تو کوریڈور میں کھڑے کچھ لڑکوں کی گفتگو سن کر اس سے قدم وہیں ٹھٹک گئے۔ ایک لڑکا دوسرے سے کہہ رہا تھا، ارے یار، وہ جو دبو ٹائپ سی ہر وقت سکارف لپیٹے رہنے والی لڑکی تھی نا رانیہ، میں تو اسے آج اس حال میں دیکھ کر شاکڈ رہ گیا۔ وہ تو بہت ہی حسین ہے یار۔ آج تک ہم میں سے کسی نے اسے میک اپ میں نہیں دیکھا تھا، مگر میری تو صبح سے اسے نگاہیں نہیں ہٹ رہی۔ اف یار، اس کے بال کتنے پیارے ہیں، دل تو چاہ رہا تھا بس ایک بار چھو کر دیکھوں۔ اس لڑکے کی بات سنتے ہی فہد کے دماغ میں جیسے دھماکہ ہوا۔ اس نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں اتنی زور سے بھینچی کہ ناخن ہتھیلی میں چپ گئے۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں رانیہ کچھ لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہنس رہی تھی، اور وہ اس طرح اونچی آواز میں کہہ کے لگا رہی تھی کہ اس نے پہلے کبھی اسے ہنستے ہوئے دیکھا ہی نہ تھا۔ رانیہ کا یہ بے باک انداز دیکھ کر فہد کے برداشت جواب دے گئی۔ وہ خود پہ ضبط کرتا ہوا تیز قدموں سے اپنے اسٹاف روم میں آ گیا۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد وہ روزانہ سیدھا آفس جاتا تھا، لیکن آج زندگی میں پہلی بار وہ آفس چھوڑ کر سیدھا گھر واپس آیا۔ مگر جیسے ہی وہ گھر پہنچا اسے پتہ چلا کہ وہ دونوں بہنیں گھر آئی ہی نہیں تھیں، بلکہ سامنے اپنے میکے چلی گئی تھیں۔ فہد تلملاتا ہوا غصے میں دوبارہ آفس کے لیے نکل گیا۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا گھر آیا تو دیکھا کہ رانیہ بالکل رف سے حلیے میں ٹراؤزر شرٹ پہنی، بالوں کا ایک میکسی سا جوڑا بنائے فرش پر بیٹھی اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہی تھی۔ اس کی اس لاپرواہ رف حلیے پر فہد کو شدید غصہ آیا کہ باہر وہ دنیا کے لیے اتنی سجتی ہے اور یہاں گھر میں اس کا یہ حال ہے۔ لیکن وہ بنا کچھ بولے اپنے دانت پیستا ہوا فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو رانیہ سونے کے لیے لیٹ رہی تھی۔ فہد کو انتہا کا غصہ آیا۔ آج کی رات بھی اس کے لیے ایک بار پھر سلگتے ہوئے گزرے۔ اگلے 2-3 دن اسی طرح گزرے۔ دونوں میں اگر کوئی بات چیت ہوتی بھی تھی تو رانیہ طنز کے ایسی زبردست تیر برساتی کہ فہد جیسا پڑھا لکھا پروفیسر بھی لاجواب ہو جاتا۔ آج بھی جب وہ صبح کلاس لینے کے لیے ڈپارٹمنٹ میں پہنچا تو رانیہ کو دیکھ کر اس کے قدم ایک بار پھر رک گئے۔ وہ آج پیلے رنگ کے سوٹ میں کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی تھی، اور اوپر سے اپنے کھلے بال آگے کو ڈالے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی، سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ وہ ان بے باک نگاہوں کو کیسے برداشت کر رہا تھا وہی جانتا تھا۔ فہد اسے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے وہ لیکچر کس طرح دیا یہ صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ لیکچر ختم کرتے ہی اس نے رانیہ کی میز کے پاس آ کر رک کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، بریک ٹائم میں مجھے آ کر میری اسٹاف روم میں ملیے گا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے مس رانیہ۔ اور پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گیا۔ بریک ٹائم ہوتے ہی رانیہ سے ملنے اسٹاف روم میں آئے۔ اس کے چہرے پر بلا کی لاپرواہی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ فہد نے اپنی کرسی سے اٹھتے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ آپ کو تو ہرگز نہیں چاہتی۔ رانیہ نے لاپرواہی سے شولڈر سچکائے تو وہ اسے شعلہ ور نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ خیر، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے نا جلدی کیجیے، فضول باتوں میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میری اگلی کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔
رانیہ کا یہ انداز فہد کے غصے پر پیٹرول کا کام کر گیا۔ وہ تل ملا کر آگے بڑھا اور اس نے رانیہ کا بازو کھینچ کر اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ رانیہ اس کے اس اچانک حملے پر ہڑبڑا گئی۔ مسئلہ کیا تمہارے ساتھ؟ کیوں جلانے کے لیے اتنا گر رہی ہو مجھے؟ مجھے غصہ مت دلاؤ اور ان بالوں کا جوڑا بناؤ، ابھی کے ابھی۔ مجھے یہ تمہارے بال اب باہر کسی اور کو دیکھنے نہیں چاہیے، اور کل سے پورا اسکارف لپیٹ کر آؤ تم، سمجھ گئی؟ فہد نے اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے حکمی انداز میں کہا۔ رانیہ نے خوفزدہ ہونے کے بجائے اپنی آنکھیں سکیڑی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، آپ ہوتے کون ہیں مجھے حکم دینے والے؟ پروفیسر فہد؟ میرا آپ سے کیا تعلق ہے کہ آپ مجھ سے اس طرح بات کریں گے؟ آپ صرف میرے پروفیسر ہیں، اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے اسٹوڈنٹ سے اس طرح بدتمیزی کریں۔ دور ہو کر بات کیجیے مجھ سے۔ رانیہ کا اپنے رشتے سے یوں صاف مکر جانا فہد کے اندر کی مرد کی انا کو جھنجھوڑ گیا۔ اس نے غصے سے رانیہ کے دونوں بازوؤں کو دیوار کے ساتھ پن کیا اور اپنے ضبط کے آخری حد پار کرتے اس کے گلابی لبوں پر جھکتا انہیں اپنی گرفت میں لے گیا۔ رانیہ تڑپ کر اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر فہد کی مضبوط اور وحشیانہ گرفت میں وہ محض ایک زخمی چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ فہد نے اپنی زندگی کی پوری پیاس اور غصہ اس کے لبوں سے نچوڑ لیا تھا۔ جیسے فہد پیچھے ہٹا، رانیہ گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی بری طرح کھانسنے لگی اور نڈھال ہو کر دیوار سے ٹیک لگائے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور آنکھیں آنسوں سے بھر چکی تھیں۔ فہد اس کے پاس اپنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ اس نے رانیہ کی ٹھوڑی کو اپنی سخت گرفت میں لے کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صفاقی سے بولا، آئندہ مجھ سے اس طرح بات مت کرنا رانیہ خان، ورنہ اگلی بار اس سے بھی برا جواب دوں گا۔ رانیہ نے اپنے آنسو بھری نگاہوں سے فہد کے چہرے کو دیکھا۔ نہ جانے کیا تھا ان آنکھوں میں، ایک گہرا شکوہ، تڑپتا ہوا درد اور محبت کے مان ٹوٹنے کی ہزاروں کرچیاں تھیں جو الٹا فہد کے اپنے ہی دل کو گھائل کر رہی تھیں۔ اب وہ رانیہ کے اس درد کو برداشت نہ کر سکا۔ فہد ایک جھٹکے سے اٹھا اور منہ پھیر کر بولا، جاؤ یہاں سے۔ رانیہ نے اپنے آنسو پونچھے، وہ چپ چاپ اٹھی اور بغیر کچھ کہے اسٹار روم سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی کمرے میں عجیب ویرانی چھا گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ مجھے؟ کیوں مجھے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ کوئی اور اسے دیکھے؟ اور کیوں برداشت نہیں ہو رہے مجھے اس کی آنکھوں میں یہ آنسو؟ فہد نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور کرسی پر بیٹھ کر دیوانہ وار سوچنے لگا۔ تمہیں محبت ہو گئی ہے فہد، تم اس لڑکی کے عشق میں ہار چکے ہو۔ اس کے اپنے ہی اندر سے ایک سچی آواز آئی۔ فہد نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور پھٹی پھٹی حیران نگاہوں سے ارد گرد خالی کمرے کو دیکھنے لگا، جیسے اسے اپنی ہی اس سچائی پر یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر ایک طویل اور گہرا سانس بھرتا ہوا وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا، اور اس کے بند آنکھوں کے سامنے رانیہ کا وہ روتا ہوا چہرہ گھوم گیا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ سعد اور دانیہ کو ایک ساتھ رہتے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر دونوں کے بیچ باتیں نہ ہونے کے برابر تھی۔ دانیہ نہ جانے کن کاموں میں مصروف رہتی تھی، وہ ہر وقت اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی تھی۔ سعد اگر کبھی اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ آگے سے تب کر جواب دیتی اور بات کاٹ دیتی۔ آج رات بھی سعد بیڈ پر اس کے پاس لیٹا ہوا اسے فدا ہو جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، مگر دانیہ کا دھیان مکمل طور پر اپنی اسکرین پر تھا۔ اس کے ہاتھ ٹک ٹک بڑی جلدی جلدی لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر چل رہے تھے۔ تم کیا کر رہی ہو اس پہ دن رات؟ سعد نے اس کی مصروفیت سے تنگ آ کر پوچھا۔ تمہاری فیملی کی بربادی کی داستان لکھ رہی ہوں، دانیہ نے منہ بنا کر انتہائی لاپرواہی سے کہا۔ سعد نے اس کی بات کو روایتی مذاق سمجھا اور مسکرا کر بولا، اچھا بھائی، مجھے بھی سناؤ یہ داستان، میں بھی تو دیکھوں کیا لکھ رہی ہوں۔ دانیہ کے اطمینان میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ اس نے اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے کہا، اتنی جلدی کیا ہے سعد خانزادہ؟ پوری دنیا جب یہ داستان لائیو دیکھے گی تب تم بھی دیکھ لینا۔ سعد نے اس کی بات پر سر جھٹکا اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی، یہ سوچے بغیر کہ اگلی صبح کیا طوفان آنے والا ہے۔ اگلی صبح ابھی سعد اور دانیہ اٹھ کر نیچے لاؤنج میں پہنچ رہی تھی کہ وہاں پہلے سے ایک بڑا طوفان ان کا منتظر تھا۔ ان کے خاندانی بزنس کی سب سے خفیہ اور بڑے انٹرنیشنل ڈیل کا ڈیٹا انٹرنیٹ پر لیک ہو چکا تھا، جس سے کمپنی کے شیئرز مٹی میں مل رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری اس خفیہ ڈیل کا فگر آؤٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا اتنا محفوظ ڈیٹا کیسے ہیک کر لیا گیا؟ آخر ہو کیا رہا ہے؟ ارباز خان غصے میں بری طرح بھڑکتے ہوئے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے تھے اور ساتھ ساتھ غصے سے چلا رہے تھے۔ ان کا پارا ساتویں آسمان پر تھا کیونکہ پارٹنرز کے فون مسلسل آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اور پوتے کو گھورتے ہوئے مزید کہا،
تم سب جانتے ہو کہ ہماری سب سے بڑی بزنس ڈیل کینسل ہو گئی ہے۔ لوگ ہم پر تھو تھو کر رہے ہیں۔ ہمارے پرانے پارٹنرز ہم پر اب ایک ٹکی کا ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی بڑا دھوکہ کیا ہے۔ مجھے ہر حال میں ابھی کے ابھی پتہ چلنا چاہیے کہ آخر وہ کون ہے جس نے ہمارے سسٹم میں گھس کر یہ سب کیا ہے۔ یہ سب میں نے کیا ہے ارباز خان۔ لاؤنج کے داخلی راستے پر کھڑی دانیہ نے بڑے سکون سے چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اعلان کیا۔ پورے حال میں سام سونگ گیا۔ ارباز خان، فہد اور باقی سب نے جھٹکے سے دانیہ کی طرف دیکھا۔ دانیہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور تیکھے لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ کی اس انٹرنیشنل ڈیل کا ایک ایک فگر، آپ کی کمپنی کے خفیہ اکاؤنٹس کی تفصیلات، اور یہاں تک کہ وہ تمام غیر قانونی معاہدے جو آپ نے چھپا کر رکھے تھے، وہ سب میں نے ہی ہیک کر کے پبلک کیے ہیں۔ میں نے یہ ڈیٹا اس لیے آؤٹ کیا تاکہ وہ بڑی ڈیل آپ کو کبھی نہ مل سکے، اور آپ کے انویسٹرز جو آپ پر اندھا اعتماد کر رہے ہیں، وہ آپ کی اصل حقیقت دیکھ کر آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے، یہ اس کا منہ توڑ جواب ہے۔ ارباز خان کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ گیا۔ انہوں نے غصے سے پاگل ہو کر سعد کی طرف دیکھا اور چلایا، سعد، دیکھ رہے ہو اپنی اس بیوی کو؟ اس سام کو تم اس گھر میں رکھنا چاہتے تھے۔ میں اسی وقت حکم دیتا ہوں، اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت طلاق دو اور اس کا نام و نشان ہمارے گھر سے مٹا دو۔ سعد جو اب تک خاموش کھڑا تھا، ایک قدم آگے بڑھا اور ارباز خان کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے کبھی طلاق نہیں دوں گا دادا جان۔ یہ میری بیوی ہے اور یہ اسی گھر میں رہے گی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ ارباز خان نے غصے سے اپنے دانت پیسے۔ تم ہوش میں تو ہو سعد؟ اس نے ہمارے پورے خاندان کو سڑک پر لا کھڑا کیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو طلاق نہیں دو گے؟ کیوں نہیں دو گے؟ کیونکہ میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ سعد نے پورے لاؤنج کے سامنے دانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی محبت کا پہلا اعتراف کیا۔ میں دانیہ سے سچی محبت کرتا ہوں، اور میں اسے خود سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دانیہ جو اب تک ایک فاتح کی طرح کھڑی تھی، سعد کے منہ سے اپنے لیے یوں اچانک اور سرعام اظہار محبت سن کر بری طرح شاکڈ رہ گئی۔ اس کا دل ایک سیکنڈ کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سعد کو دیکھنے لگی۔ بند کرو اپنی یہ فضول بکواس، بند کرو سعد۔ ارباز خان نے غصے سے پاگل ہو کر ایک زوردار مکہ سامنے رکھی میز پر دے مارا۔ میز پر رکھے شیشے کے برتن تھر تھڑا اٹھے۔ بے غیرت، بے حیا لڑکے، ایک دشمن کی بیٹی کے لیے تم اپنے خاندان کے خلاف جا رہے ہو۔ سعد ارباز خان کے اس غصے کے سامنے ڈٹ کر گردن تانے کھڑا تھا۔ میں نے کوئی بکواس نہیں کی دادو، یاد کیجیے، میں نے آپ سے التجا کی تھی کہ میرا رشتہ مت کریں یہاں، اور میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میرا نکاح دانیہ سے کریں۔ آپ لوگوں نے اپنے خاندانی بدلے کو ڈبل کرنے کے لیے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے خود میرا نکاح اس سے پڑھوایا تھا۔ اب اگر مجھے اس سے سچی محبت ہو گئی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنی محبت کا گلا اپنے ہاتھوں سے نہیں دباؤں گا۔ وہ اطمینان سے بول رہا تھا۔ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ لڑکی، اس سے پہلے کہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں۔ ارباز خان غصے سے اندھے ہو کر دانیہ کی طرف بڑھے تاکہ اسے گھر سے دھکے دے کر نکال سکے، مگر سعد ایک سیکنڈ گنوائے بغیر دانیہ کے آگے ایک مضبوط ڈھال بن کھڑا ہو گیا۔ اس نے ارباز خان کا راستہ روکا۔ خبردار دادا جی، اگر میری بیوی کے ساتھ آپ نے اس طرح بدتمیزی سے بات کی یا اس کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا، میں فہد بھائی نہیں ہوں، میں سعد خان زادہ ہوں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب میرا دماغ گھومتا ہے تو میں کیسا ہو جاتا ہوں۔ سعد کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ ارباز خان کے قدم وہیں رک گئے۔ سعد نے اپنے خاندان کے باقی لوگوں کی طرف دیکھا اور کچھ توقف لیے رکا اور پھر کاٹدار لہجے میں بولا، آپ لوگ جو بھی گندا کھیل میری پیٹھ پیچھے کھیل رہے تھے، آپ کو اس میں مجھے شامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا نا کہ آپ لوگ شادی کی آڑ میں ان کی فیملی سے کوئی نیا بدلہ لینے کا پلان کر رہے ہیں، تو میں کبھی بھی یہ شادی نہ کرتا۔ میں جیسا بھی ہوں، بدتمیز ہوں، اکڑوں ہوں، مگر صاف ہوں۔ آپ لوگوں کی طرح مجھے منافقت کرنا نہیں آتی۔ میں اپنی بیوی کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، یہ میرا فائنل فیصلہ ہے۔ دانیہ نے سعد کی پیٹھ کو دیکھا جو اس کے لیے اپنے پورے خاندان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، مگر اس کے اندر کا رانا خون اب بھی کٹھور تھا۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور سعد کے پیچھے سے نکل کر سامنے آئی۔ فکر مت کیجیے ارباز خان، مجھے جتنا آپ کو برباد کرنا تھا اور جتنا نقصان پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا ہے۔ میرے لیے میری بہن کا اتنا بدلہ کافی ہے۔ میں بھی آپ جیسے گرے ہوئے اور دھوکے باز لوگوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ میں یہاں صرف اپنا بدلہ لینے آئی تھی، اور اب میں جا رہی ہوں۔
آپ کا سارا بزنس اب رسک میں ڈوب چکا ہے۔ اب اسے آپ کیسے سنبھالتے ہیں یا نہیں سنبھال پاتے، یہ اب آپ کا سر درد ہے۔ اور رہا مسئلہ طلاق کا، تو آپ کا یہ پوتا مجھے طلاق دے یا نہ دے، مگر میں عدالت سے خلا ضرور لوں گی۔ وہ ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ سعد نے تڑپ کر دانیہ کی طرف دیکھا، مگر دانیہ کے چہرے پر اب کوئی نرمی نہیں تھی۔ چلیں آپ ہی، باہر دادو اور بابا ہمارے منتظر ہیں۔ ہم دونوں بہنیں جس مقصد کے لیے اس گھر میں آئی تھیں، ہم نے وہ پورا کر لیا ہے۔ اب ہم اپنے گھر واپس جا رہی ہیں۔ یہ لوگ ہمارے مقدر میں بدنامی لکھنا چاہتے تھے نا، مگر دیکھو میں نے اس کے پورے خاندان کے مقدر میں بدنامی اور رسوائی لکھ دی ہے۔ اب ہمارا یہاں کوئی نہیں ہے۔ دانیہ نے کہتے ہوئے پاس ہی کھڑی رانیہ کا ہاتھ تھاما۔ رانیہ نے خاموشی سے سر ہلایا اور دونوں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تاکہ اپنا سامان اٹھا سکے۔ ساتھ کا جیسے سب کچھ لٹ گیا تھا۔ وہ تڑپ کر دانیہ کے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ دانیہ کا ٹھوٹ چہرہ بنی تیزی سے اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ دانیہ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جا۔ سعد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ اس کی آواز میں التجا اور سچی تڑپ تھی، مگر اس کی اس تڑپ کا دانیہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تم جو کہو گی ویسا ہی کروں گا۔ تم کہو گی تو میں اس گھر سے اپنے خاندان سے الگ ہو جاؤں گا، مگر پلیز ایسے مت جاؤ، مجھے اکیلا مت چھوڑو پلیز۔ وہ پہلی بار دانیہ کے سامنے اپنی انا بھول کر منت سماجت کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، مگر دانیہ نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ جھٹکا، اپنا سوٹ کیس بند کیا اور نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ دونوں بہنیں اپنے اٹیچی کیس اٹھائے خان ہاؤس کے مین گیٹ سے باہر نکلیں تو ارباز خان کے چہرے پر ایک سکون تھا کہ بلا ٹلے، جبکہ فہد ایک سائڈ پر انتہائی مضطرب اور بے چین سا کھڑا رانیہ کو جاتے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی زبان جیسے مقفل تھی۔ سعد پاگلوں کی طرح دانیہ کے باہر تک منت سماجت کرتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے دانیہ کو روک لے، مگر جیسے ہی وہ گلی میں پہنچے باہر پہلے سے حیات چودھری اور رانیہ اور دانیہ کے بابا غصے سے بھرے کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو صحیح سلامت باہر آتے دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی۔ سعد نے جیسے ہی دانیہ کو روکنے کے لیے آخری بار آگے ہاتھ بڑھایا، حیات چودھری نے غصے سے دب کر سعد کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیل دیا۔ دور رہو میری بچی سے، خبردار اگر تم پاس بھی آئے تو۔ انہوں نے دانیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور پھر اسے یوں ہی چھوڑ کر اپنے گھر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ گھٹنوں کے بل وہاں سڑک پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور تڑپ تھی، مگر دانیہ نے پلٹ کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ پتھر کی ہو جائے گی، شاید کمزور پڑ جائے گی۔ لاؤنج میں موت سا سناٹا تھا۔ سعد طلاق دے یا نہ دے، تم تو طلاق کے پیپر پر سائن کر کے اس کو بھیجو، وہ لڑکی خود ہی خلا لیتی رہے گی۔ ارباز خان نے کہا، میں بھی رانیہ کو طلاق نہیں دوں گا دادا جی، میرا اور اس کا رشتہ قائم رہے گا۔ فہد نے دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تو ارباز خان جیسے شاکڈ رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے دونوں فرمانبردار پوتے ایک ہی دن ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تم دونوں پاگل ہو گئے ہو، ہمارے خلاف جاؤ گے؟ جانتے بھی ہو وہ لڑکیاں ہمارے خاندان کے ساتھ کیا کر کے گئی ہیں؟ انہوں نے ہمارا بزنس تباہ کر دیا۔ ارباز خان نے غصے سے تڑپتے ہوئے کہا، کیا غلط کیا اس نے؟ یہ تو محض ایک ری ایکشن تھا دادو۔ اور آپ اتنے بڑے بزنس مین ہو کر بھی غیر قانونی کام کیوں کرتے تھے؟ کیا آپ کے پاس پیسے کی کمی تھی جو آپ ہمیں حرام کھلانے چلے تھے؟ مطلب مارکیٹ میں جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے تھے وہ سب سچ تھا؟ آپ واقعی بلیک میلنگ اور غیر قانونی معاہدے کرتے تھے؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ ایسا؟ مجھے تو آپ کا پوتا کہلاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ فہد نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ فہد، ارباز خان چلائیے مت دادا جی۔ بہت اچھا کیا دانیہ نے جو آپ کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے لا کھڑی کی۔ آج مجھ سمیت اس گھر کے سب لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ میں آپ کے بہکاوے میں آ کر آج تک چودھری فیملی سے نفرت کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے محبت کو بھی ایک کھیل سمجھ لیا اور اس نفرت کی آڑ میں ان معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی۔ اگر سعد کو دانیہ سے محبت ہے دادو، تو مجھے بھی رانیہ سے محبت ہے۔ کب ہوئی، کیسے ہوئی مجھے نہیں پتا، بس ہو گئی مجھے اس سے محبت۔ اب میں اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری نافرمانی ہے تو ٹھیک ہے، میں نافرمان ہی سہی، مگر میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ بے حیا لڑکو، نکل جاؤ پھر میرے گھر سے۔ ارباز خان نے غصے سے آخری پتا کھیلا۔ آپ کیا نکالیں گے مجھے یہاں سے؟ میں تو خود آپ کو اور اس گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں دادو، کیونکہ مجھے اب اس گھر میں ایک پل نہیں رہنا جہاں میری بیوی کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔
ہم ان دونوں کی بارات لے کر ان کے گھر نہیں گئے تھے نا، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن اب ہم معافی مانگنے کے لیے ان کی چوکھٹ پر ضرور جائیں گے، وہ بھی اپنی مرضی سے، اور جب تک وہ لوگ ہمیں معاف نہیں کریں گے ہم معافی مانگتے رہیں گے۔ فہد نے اپنی کوٹ کی کف درست کرتے ہوئے کہا۔ چلو ساتھ، فہد نے کہا، اور پھر ارباز خان کو ان کے غرور کے ساتھ اسی لاؤنج میں تنہا چھوڑ کر حیات چوہدری کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ حیات چوہدری کے پرتعیش لاؤنج میں اس وقت شدید تناؤ کا ماحول تھا۔ رانیہ اور دانیہ کی بابا، حیات چوہدری، رابعہ خاتون سب صوفوں پر بیٹھے تھے۔ اسی دوران لاؤنج کا بڑا دروازہ کھلا اور سعد اور فہد اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کو اس طرح اپنے گھر کی دہلیز پر دیکھ کر پورا خاندان ایک دم سے شاکڈ رہ گیا۔ رانی اور دانیہ کے بابا غصے سے تل ملا کر صوفے سے اٹھے اور تیزی سے ان دونوں کی طرف بڑھے۔ تم دونوں کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ رک جاؤ۔ حیات چوہدری کی روبدار آواز گونجی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے بیٹے کو وہیں روک دیا اور گہرا سانس لے کر ان دونوں بھائیوں کو دیکھا۔ دانیہ اور رانیہ نے جیسے سعد اور فہد کو دیکھا ان کے چہروں پر غصے اور بیزاری کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ دونوں ایک لمحہ بھی وہاں بیٹھنا گوارا نہ کر سکے اور غصے سے صوفے سے اٹھ کر اپنے اپنے اٹیچی کیس اٹھائے تیز قدموں سے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کے پشت کو دیکھ کر سعد اور فہد کے دل ڈوبنے لگے۔ فہد نے آگے بڑھ کر حیات چوہدری کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ دادو، ہم یہاں کوئی لڑائی یا بدلہ لینے نہیں آئے۔ ہم اپنا گھر چھوڑ کر آ چکے ہیں۔ ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی تھی کہ ہم بارات لے کر نہیں آئے۔ ہم آپ سب سے اور خاص طور پر رانیہ اور دانیہ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ پلیز ہمیں ان سے بات کرنے کی اجازت دیجیے۔ حیات چوہدری نے چند سیکنڈ ان دونوں کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، جہاں خاندانی انا کی جگہ سچی ندامت اور محبت کی تڑپ صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور اوپر کمروں کی طرف اشارہ کر دیا۔ جاؤ، مگر یاد رکھنا، اگر میری بیٹیوں کی آنکھ میں ایک بھی آنسو تمہاری وجہ سے آیا تو میں تم دونوں کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ حیات چوہدری نے حکمیہ انداز میں کہا۔ سعد اور فہد نے شکر گزار نظروں سے انہیں دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ان کے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ سعد نے دھڑکتے دل کے ساتھ دانیہ کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دانیہ الماری میں اپنے کپڑے ہینگر میں لٹکا رہی تھی۔ سعد کو اندر آتے دیکھ کر اس نے غصے سے ہینگر وہیں پٹکا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو ڈونکی خان؟ باہر نکلو میرے کمرے سے، دانیہ نے چلا کر کہا۔ سعد نے بنا کچھ بولے پیچھے مڑ کر کمرے کا دروازہ لاک کر دیا اور تیز قدموں سے چلتا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ دانیہ نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر سعد نے پھرتی سے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے مضبوط حصار میں کھینچ لیا۔ دانیہ کا وجود یکدم سعد کے سینے سے جھٹک رہا ہے۔ چھوڑو مجھے سعد، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دانیہ نے تڑپ کر اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر سعد کی گرفت انتہائی مضبوط تھی۔ نہیں چھوڑوں گا پاگل پنجابن، اب تو زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا۔ سعد نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی سانسیں دانیہ کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ مجھے تمہیں معاف نہیں کرنا، جاؤ یہاں سے، میں تمہاری باتوں کا اعتبار نہیں کروں گی۔ اگر تمہیں اتنی ہی مجھ سے محبت ہی تو اس دن سے کہا کیوں نہیں کچھ؟ اس دن سے مجھ سے لڑ رہے ہو اور آج کہنے آگے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تمہاری کوئی نئی سازش ہے نا؟ اب تم لوگوں کو اپنے خاندان کے برباد ہونے کا دکھ ہوگا تو اس کا تو بدلہ لوگے ہی نا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس سے ذرا سا فاصلہ بناتے ہوئے بولی۔ تم نے میرے پورے خاندان کو سڑک پر لا کھڑا کیا، ہمارا بزنس تباہ کر دیا، مگر مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ وہ غیر قانونی چیزیں تھیں اور حرام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ مجھے اس بات کا کچھ دکھ نہیں۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے مجھ سے یہ کیوں کہا کہ تم مجھ سے صرف نفرت کرتی ہو۔ ہاں، کرتی ہوں نفرت تم سے، اور بے انتہا کرتی ہوں۔ دانیہ نے دانت پیس کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مگر اس کے ہونٹوں پر تو نہ تھی لیکن آنکھیں ہاں بول رہی تھیں، اور ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکنیں اس وقت ساتھ کی غربت کی وجہ سے پاگلوں کی طرح چل رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو دانیہ، اگر نفرت کرتی ہو تو تمہاری آنکھیں اس وقت کیوں مجھے تمہاری محبت کی داستان بتا رہی ہیں؟ بولو نا۔ سعد نے دھیمے سے اپنے لب اس کے رخسار سے مس کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا تو وہ جیسے پوری جان سے لرز اٹھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ بے بسی سے بولی۔ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، بس تم چاہیے ہو اور تمہاری معافی چاہیے۔ مجھے معاف کر دو دانیہ، میں اپنی محبت ہارنے یہاں نہیں آیا، تمہیں جیتنے آیا ہوں۔ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ کب ہماری نوک جھوک محبت میں بدلی پتہ ہی نہیں چلا۔ دانیہ نے سعد کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچی محبت کا اعتراف اور معافی کے آنسو تیر رہے تھے۔ اس کے اندر کی کٹھور لڑکی یکدم پگھل گئی۔ اس نے غصے سے سعد کے سینے پر ایک مکہ مارا۔
تم بہت برے ہو استاد خانزادہ، بہت برے ہو تم۔ اور اگلے ہی پل اس نے اپنی دونوں باہیں سعد کے گلے میں ڈال دی اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا کر روتی۔ سعد نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنی باہوں میں مزید بھینچ لیا اور ان کی اناج سے محبت جیت چکی تھی۔ محبت نے دل پہ دستک دے دی تھی۔ دوسری طرف فہد نے رانیہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر کھولا۔ رانیہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے کھلے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ فہد کو دیکھ کر اس نے سرد بہر نگاہوں سے اسے گھورا۔ آپ کو یہاں آنے کی اجازت کس نے دی پروفیسر؟ رانیہ نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ فہد نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے غصیلے روح کو نثار ہو جانے والی نگاہوں سے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے رانیہ کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا جس کی چمک کو اس نے اپنے بدلے کی آگ میں جھلسا دیا تھا۔ مجھے یہاں آنے کی اجازت تمہاری ان آنکھوں نے دی ہے رانیہ، جن میں میرے لیے صرف درد چھپا ہے، جو چاہتی ہیں کہ میں کہوں کہ میں ہار گیا محبت سے۔ تمہاری اتنی شدید محبت نے میرے دل پہ دستک دی ہے۔ فہد نے انتہائی سنجیدہ اور دھیمی آواز میں کہا، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی محبت اور نفرت نہیں ہے، اب صرف اجنبیت ہے۔ رانیہ نے منہ پھیرنا چاہا مگر فہد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ رانیہ، میں جانتا ہوں میں نے شرافت کا ڈھونگ رچا، میں نے تمہارے مان کو توڑا، میں اپنے دادا کے اس گندے کھیل کا حصہ بن گیا تھا جس کا مجھے خود بھی پوری طرح علم نہیں تھا، لیکن خدا کی قسم جب میں نے اسٹاف روم میں تمہاری آنکھوں میں وہ آنسو دیکھے تھے میرا اپنا دل پھٹ گیا تھا۔ مجھے اس دن سمجھ آیا کہ میں دنیا کی ہر چیز سے لڑ سکتا ہوں مگر تمہاری ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا۔ فہد نے رانیہ کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کا لہجہ جذبات سے رقت آمیز ہو رہا تھا۔ آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، آپ کو صرف اپنی انا کا مسئلہ تھا اور انتقام لینا تھا آپ کو۔ رانیہ نے نم لہجے میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی آخری کوشش کی۔ فہد نے ایک دم جھک کر رانیہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ رانیہ نے شاکڈ ہو کر اس کے کندھوں کو پکڑتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ فہد نے اسے لے جا کر بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ ایک یونیورسٹی کا روب دار پروفیسر آج اپنی محبت کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا۔ میں تمہارے سامنے ہار گیا ہوں رانیہ، میں سب کچھ چھوڑ کر صرف تمہارا فہد بن کر یہاں آیا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، میں اپنے ہر گناہ کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ فہد نے اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ رانیہ نے فہد کو اس طرح اپنے سامنے گھٹنوں کے بل جھکے دیکھا تو اس کے اندر کا سارا غبار، سارا غصہ آنسو بن کر بہہ نکلا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے تڑپ تڑپ کر روتی۔ وہ سر اٹھا کر اسے کچھ پل دیکھتا رہا، پھر اس کے برابر بیٹھتے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ میں نہیں معاف کر سکتی آپ کو، میرا دل اتنی جلدی صاف نہیں ہوگا فہد، آپ نے مجھے توڑ دیا ہے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، میں سب کر دوں گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں تمہارے اس ٹوٹے دل کا مداوع کروں گا، میں تمہیں ہر قسم کی خوشیاں دینے کی کوشش کروں گا، پلیز مجھے موقع تو دو، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم اپنے سارے زخم، اپنا درد بھول جاؤ گے۔ فہد اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے التجائی انداز میں بولا، پھر سے دھوکہ دیا تو، پھر سے یہ آپ کی کوئی سازش ہوئی تو؟ خدا کی قسم نہیں، اب نہیں ہوگا، اگر ایسا ہوا بھی نہ تو اپنے ہاتھوں سے مجھے ایسی موت دینا کہ کوئی انسان محبت کو پھر کھیل نہ سمجھ سکے، پلیز ایک موقع۔ اس کے لہجے کی التجا اور اس کی آنکھوں میں سچی محبت کو دیکھتے ہوئے رانیہ نے سر اس بات میں ہلا دیا، پھر وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باہر کی جانب بڑھے جہاں سب بڑے ان کے منتظر تھے اور ان کی خوشیوں کا استقبال کرنے کا وقت تھا۔ جب وہ باہر گئے تو ان کے بڑوں نے اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں اپنے دامادوں کے لیے معافی نامہ پڑھ لیا تھا اور ان سب کے دل بہت بڑے تھے۔ انہوں نے کھلی باہوں سے انہیں معاف کرتے ہوئے ویلکم کیا تھا۔ چودھری ہاؤس میں صلح تو ہو گئی تھی مگر خان ہاؤس کی کہانی اب ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ جب سعد اور فہد نے ارباز خان کا ساتھ چھوڑا تو ارباز خان کی انا اور غصہ مزید بڑھ گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی حکم دیا کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر ان لڑکوں سے کوئی تعلق نہ رکھے، لیکن ارباز خان کی بربادی کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ دانیہ نے جو ڈیٹا لیک کیا تھا اس کے بعد قانون حرکت میں آیا۔ ارباز خان کی جتنی بھی غیر قانونی جائیداد اور اثاثے تھے حکومت نے وہ سب ضبط کر لی اور ان پر کروڑوں روپے کا بھاری جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ اس قانونی کارروائی اور مالی نقصان نے خان فیملی کو بکھیر کر رکھ دیا۔ سعد اور فہد نے اپنے بلبوتے پر الگ الگ فلیٹس لیے اور اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئے۔ ان کے والدین کبھی اپنے بیٹوں کے پاس فلیٹ میں رہتے تو کبھی خان ہاؤس جاتے۔
ارباز خان نے اپنے سخت رویے کی وجہ سے سب کو خود سے دور کر دیا تھا اور وہ اس بڑے سے خان ہاؤس میں بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ وہ قصوروار تھے اور اپنی تنہائی کی قید خانے میں خود ہی سڑ رہے تھے۔ حیات چودھری نے بڑا دل دکھاتے ہوئے ارباز خان کے بیٹے سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ارباز خان جیسے بھی ہیں اب اس عمر میں اور ان حالات میں انہیں اکیلا مت چھوڑو۔ اسی وجہ سے ارباز خان کے بیٹے زیادہ تر خان ہاؤس میں رک جاتے تھے۔ سعد اور فہد نے بھی ان سے ملنے کی کوشش کی مگر ہر بار ان کی یہی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ اگر مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر آؤ۔ مگر سعد اور فہد اپنے دادا کی اس نفرت اور ضد کی وجہ سے اب ان سے ملنے بالکل بھی نہیں آتے تھے۔ وہ صرف اپنے ماں باپ سے ملتے تھے۔ ارباز خان نے زندگی میں کبھی کسی کو معاف نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ کبھی کسی کے آگے جھکے تھے۔ یہی خاندانی غرور اور شدید تنہائی ان کے لیے ذہنی اذیت بن گئی۔ ایک دن اس کے اکیلے پن اور فرسٹریشن کے چلتے ان کے دماغ پر اتنا دباؤ بڑھا کہ ان کے دماغ کی رگ پھٹ گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سعد اور فہد اس دن بہت روئے تھے مگر سب لوگ انہیں دل سے معاف کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تھے۔ پھر وقت گزرتا چلا گیا۔ دونوں فیملیز ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھیں۔ سب لوگ دلوں سے نفرتیں نکال کر ایک ہو چکے تھے۔ آج بھی خان ہاؤس کا لان ایک دن سجتا تھا اور دوسرے دن چودھری ہاؤس کا۔ سب لوگ اکٹھے بیٹھ کر شام کی چائے پیتے ہوئے گفتگو کرتے تھے۔ خوشیوں نے ہر طرف اپنے ڈیرے جما لیے تھے مگر ہر ایک کے دل میں ایک کسک ہمیشہ ہی رہتی تھی کہ کاش ارباز خان بھی اپنی نفرت کی آنکھ کو بجھا کر اس محبت کا حصہ بن جاتے۔ مگر ہاں، ہر ایک کے دل سے ہمیشہ کی طرح ان کی مغفرت کی دعا نکلی تھی۔ گناہ گار تو ہر ایک ہوتا ہے مگر اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ختم شد۔ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ناول کیسا لگا۔ آپ کے جواب کا مجھے ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔